Ladies and gentlemen, thankful to you for giving us this opinion, and you have given us the company, and we have tried our level best. But if some fault or some mistake is there, please forgive us, because single-handedly I have written it. There can be so many mistakes, which I could have definitely thrown the catches in the slip. There are so many people, but the only point was, it was the respect of this country that I tried to retain this conference. Otherwise it was going due to the conspiracy, due to the various negative activities. These are panic. They were going to blacklist of Pakistan after any warning and ENT conference. But single-handedly these people are witness. I salute all these people, Professor Azam Yusufani, Javed Alam, Dr. Tariq Rafi from Karachi, and Sri Gulatri from Quetta, from Juhu Medical College, Ghulam Nabi Sahab, and all these people, Mr. Professor Jinisi, all the way came 2 times from America, because he's not located in Pakistan. And Professor Zahid Amir did all his efforts, and he gave me all support to organize this conference, and great efforts we took it. I and Professor Jinisi from Kathmandu, after contesting with India, we took it after contesting with India. He's a witness. And if it would have done just like this, it would have been big Sukhi from Pakistan, I tell you. Right now, we are grateful to Nasir Khan Sahab in Punjab on the request, you know, all of us. I will come from Islamabad and I will give you all. I just want to add one sentence because it has been recorded time, we are very late. The ambassador of Pakistan in Bharatwani, प्रोफेसर एमजीडीसी जो हमारे गुरु भी हैं, हमारे उस्ताद भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं, ऐसा शख्स सदियों बाद पैदा होता है, जिसके लिए इकबाल ने कहा था कि हजारों साल नरगिस अपनी बेजुरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में जीता बनाता। मैंने 1980 जब ये सोसाइटी की फर्स्ट मीटिंग टू फॉर्म द सोसाइटी 1 जून 1980 में यहाँ हुई थी, हमने इन्हें कहा ये कच्चे धागे से बंद हुए यहाँ पहुँच गए, इन्हें कहा राना यू हैव कॉल्ड आई एम कमिंग। यहाँ मीटिंग हुई, उससे फिर ये खुशबू का सफर जारी हुआ। रास्ते में कांटे आए, कांटे जो होते हैं वो खुशबू का सफर जो है पैदल में से नहीं रोक सकते, वो चलती रही। अल्लाह की मेहरबानी से पहली कॉन्फ्रेंस यहाँ लाहौर में हुई 1981 में, उसमें जनरल ज़ियाउल हक साहब को बुलाया और बड़ा ये ब्रेक थ्रू था। फिर जिलिस साहब ने वहाँ इंटरनेशनल फर्स्ट इंटरनेशनल कराची में करवाई और इन्होंने ऐसा वो सफर को आगे दिया। बिलीव करके 17वीं कॉन्फ्रेंस थी जो हमारी कराची में हुई थी, 17 स्टार्टिंग फ्रॉम 81 and we are having in very short time 17 ENT conferences. फिर जिलिस साहब ने पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ ENT सर्जन्स को इंटरनेशनल फोरम पे इंट्रोड्यूस कराया, फिर ये उसको IFOS का इसको मेंबर बनाया। मैं मनीला गया, मैं उधर वाशिंगटन में था, जहाँ भी था जिलिस साहब इस देयर, और सबसे दिक्कत अमेज वो वक्त था, यकीन करें कनेक्टिकट एवेन्यू वाशिंगटन DC की बात है, जहाँ से दुनिया के फैसले होते हैं, लोगों के नहीं मुल्कों की तकदीरें वहाँ से डिसाइड होती हैं। वहाँ पर जब वो रोज 2000 एंड बियॉन्ड कॉन्फ्रेंस थी सितंबर में, तो मैं गया तो मैंने देखा कि जिलिसी साहब जो है पाकिस्तान का झंडा लेके आए हुए थे। उसकी कसम आई ये इतना बड़ा जबरदस्त, मैं हैरान था, मैं भी गया था, बट आई हैड नो आइडिया ये इतने बड़े पाकिस्तानी फैक्ट्री आते हैं। ये कहते मैं बनवा के करके साथ लेके आया हूँ, और उन्होंने तमाम मुल्कों के बिलीव करें छोटे छोटे जो दस्ते थे उनको बुलाया। तो आई वाज फीलिंग समवट पिटी कि मेरे पास पाकिस्तान में झंडा नहीं है तो हम कैसे जाएंगे। जिलिस साहब ने कहा फिक्र वाली बात नहीं, मैं झंडा लेके आया हूँ। इन्होंने झंडा पकड़ा, ये ओमनाई फोरम होटल बिलीव करें वन ऑफ द बेस्ट होटल्स इन वाशिंगटन DC, वहां पर इन्होंने हाथ में पकड़ के पीछे पूरी दुनिया के ममालिक थे, ये भी साथ रहे थे। पाकिस्तान का झंडा इन्होंने जो वहां पर गुलाम किया वो ऐसे ही है जैसे अख्तर रसूल ने जब बॉम्बे में वर्ल्ड कप जीता था तो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी उस वक्त की जो थी, यकीन करें इट वॉज वेरी मच टू सी ए सेंटिमेंटल इवेंट कि जब जिलिसी साहब झंडा लेके निकले हैं, वी डिड क्लैपिंग एंड आई वाज फॉलोइंग हिम, ही वाज हैविंग दैट फ्लैग, और उससे एक रिप्रेजेंटेशन हमें मिली हर जगह, यानी उस जगह पे जो एक वर्ल्ड कैपिटल है। तो उसके बाद जिलिसी साहब चलते रहे, 7 कॉन्फ्रेंस में मैं थे, डॉक्टर आजम यूसानी साहब थे, और हमने बड़ी मुश्किल से ये कॉन्फ्रेंस वहां से भी, इंडिया वाज ईगर टू टेक इट, दे वर इंटरेस्टेड टू टेक इट। Alauddin Saab is a witness, the other 2 people. After heated discussion, Professor Jilisi could get this conference for Pakistan, and it is the biggest honor
that we are the third country from the 7 countries that we are going to host this. وہ پھر سفر جب شروع ہوا اس سفر کی ایک اپنی داستان ہے, اس تفصیل میں میں نہیں جاؤں گا, لیکن اس سفر میں سب سے زیادہ جس شخص نے ساتھ دیا ان کا نام ہے پروفیسر اعظم یوسفانی. ہر جگہ پہ اندھیریاں, بارش آئی, طوفان آئی, بجلی گری, انہوں نے کہا بیٹا آپ کام کرتے رہیں, یہ اسپیشل یہاں ہے. اور انہوں نے مجھے یہی کہا کہ بیٹا یہ جو ENT ہے ہماری ماں کی طرح ہے, جیسے ماں بچے کو روٹی دیتی ہے, ہم جس سے رزق کماتے ہیں, یہ ENT کارڈ کی بات ہے. میں نے حالانکہ ایک دن ان کو کہہ دیا تھا کہ جیسے پروفیسر باب گروش تھے, انہیں کراچی میں کانفرنس دی تھی سال کے عرصے کے بعد. یہ میں آپ کو ہسٹری آف ENT ایسے بھی ہوا ہے, کانفرنس دی گئی, سال 1.5 سال کے بعد ہو نہ سکی. پھر اس کے بعد جب اور مجھے پریشانی ہوتی تھی تو میں ڈی سی صاحب کو بالٹیمور میں فون کرتا تھا, یہ کہتے تھے بیٹا کیپ آن, اچھے کام کرنے میں رکاوٹیں آتی ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لے لیں, کتنی رکاوٹیں ان کو آئی, ہر اچھا کام کرنے والوں کو راستے میں پرابلمز آتی ہیں. انہوں نے مجھے ای میلز کی, انہوں نے مجھے وہاں سے ٹیلی فون کی. میں الٹیمیٹلی ہی واز کمپیلڈ بائی می ٹو میک اے اسپیشل وزٹ فرام امیرکا ان دی منتھ آف نومبر ٹو میک می اسٹرانگ, ٹو میک دس کانفرنس اسٹرانگ, اینڈ ٹو help me that I should not become disappointed, because I was a single man. Single man is nothing. I am nothing without the help of Allah and without you people. Jalisi Sahab special came to Karachi and he said keep the meeting at 10th November. I am coming. After 2-3 days remaining in Karachi, he came in the month of Ramadan to my headquarters in my hospital, where we collected about 12-13 people. Professor Zahid Mir Sahab is there, Brigadier Thomas is there, Dr. Tariq Bhatti, a legend man of ENT in Lahore. He helped like anything. He called 4 persons from UK on his, personal efforts. However, the meeting took place in a very nice way. اور سب سے اچھی بات پھر میری جلیس صاحب کی لگی وہاں آئی ہوئی میرے اسی کی اپنے ہاسپٹل میں, میڈیکل ٹاور میں, اور بعد میں انہوں نے پوچھا نماز پڑھنی ہے, میں نے کہا مسجد حاضر ہے. مسجد میں گئے تو میں نے سوچا کہ 22 شخص کو بلانا پڑے گا, کیا کوئی, انہوں نے امامت لائی اور ہم 13 لوگوں نے, we were 13 people, ان کی امامت میں نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد مغرب کے بعد یقین ادھر دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ان کو بھیجا ہے یہ آگے سے کامیاب ہو جائے, اور وہ اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا. گاڈ از گریٹ, اللہ تعالیٰ کی بات ہے, ہم لوگ تو اس کے ایک ناچیز سے بندے ہیں. However, Jalisi Saab made a special visit from Baltimore to Lahore and then went immediately back. اس کے بعد یہ فوراً واپس چلے گئے کیونکہ اتنا اور تو کوئی کام نہیں تھا. مجھے کیا پھر اس کے بعد پھر کچھ پرابلم آئی, میں نے اعظم یوسفانی صاحب کو فون کیا, میں کہ واٹس یور آرڈر ناؤ, بیکاز ہی واز دی کمانڈر دیئر, ہی واز مائی کوٹ کمانڈر, ہی واز مائی چیف آف آرمی اسٹاف, اینڈ آئی واز دی چیف کمانڈر دیئر. یہ ایک چین آف کمانڈ ہوتی ہے نا. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, لگے رہو, یہ اچھا کام ہے, ENT کا مسئلہ ہے, یہ کوئی میرا یا آپ کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے. اگر یہ سرنڈر ہو جاتی ہے, علاؤدین صاحب از دیئر, اٹ واز گوئنگ ٹو انادر کنٹری, اگر ہم اسٹیپولیٹڈ ٹائم میں نہیں کرتے, پوسٹ پون ہو جاتی, کینسل ہو جاتی, اس سے ہمارے ملک کی شکری ہونی تھی, ہماری اپنی ہونی تھی, اور پھر فردر ہم کہیں بھی جا کے ان کو اپنا منہ یا اپنی شکل دکھانے کے قابل نہ رہتے. یہ ایک دکھ بھری داستان ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے, کیونکہ باتیں بتانے ضرور چاہیے, کیونکہ ان سے آدمی پھر آگے سبق حاصل کرتا ہے. اس ENT سوسائٹی کو جتنا آگے اسٹارٹ کریں گے, آج میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ مجھے آپ نے جنرل سیکرٹری کا الیکٹ کیا ہے. انشاءاللہ with my all say small sources what I will try to strengthen it, to promote it more, to make the society more active and more support to my tiger brother Sadiqullah Tareen, because now we have given a process to him. Society will help like anything. I am his co-commander here now sitting in Lahore. I will help my chief, whatever he will demand, we will give him support. Instead of we should put some stone in his way and we should horrify him, we should make him double-minded. It is not the practice. جھوٹ کی رفتار کتنی زیادہ کیوں نہ ہو, سچ اسے پکڑ دیتا ہے. یہ میں آپ کو سچ بتاتا ہوں, جھوٹ جھوٹ رہ جاتا ہے, سچ سچ رہتا ہے. یہ میں آپ کو سچ بتاتا ہوں. دیر سے ڈر رکھتے تھے. تو جلیسی صاحب کی میں پھر ایک سب سے بڑی بات کی میں بات کروں گا. انہوں نے مجھے ایک ہی زندگی میں کہا ہے کہ حوصلہ نہیں ہارنا. یقین کریں, انگلی پکڑ کے یہ سفر 80 سے جو شروع ہوا ہے, انہوں نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ جی آپ جنرل ضیاء الحق صاحب کے پاس جائیں. میں ان کے پاس گیا, بلیو کریں 5 منٹ کا ٹائم تھا, انہوں نے مجھے 70 منٹ تک بٹھایا تھا اور میری گاڑی کا دروازہ اپنے ہاتھ سے بند کیا. He was so kind and he issued a directive to all the 4 provincial headquarters to establish the ENT centers and accepted my invitation and very kind enough to came here and these were the words of the then President, late Professor Abdul Ghani,
کہ میں نے ایک دفعہ چھوٹا سا ایک کچھ کرنا تھا تو میں نے ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کو بلایا, ہی وکیل ٹو کام. اس نے کہا یار یہ این والوں کے پاس پہنچ جاتا ہے, یہ آنے جو کے بعد تھے. تو ہاؤ اٹ واز پاسبل دیٹ CMLA آف دی کنٹری, ہی واز 3 wards of administrator, more than president, more than prime minister. And what he used to say when I met him and I put the demand that give us ENT center, he said, you take for Lahore. I said no, I will send both from army and from Kemari to Torkham for Karachi to Peshawar that case. He issued a directive to all the provincial governors, central secretary health, and issued a directive that under the federal government, ENT center should be in JPMC and ENT center should be one in the Islamabad. And the things went down, then the bureaucratic problems and all other things, you know it, this is a practice, it is a different story. How much we got benefit and how it didn't, it was our fault, or it was our own achievement. But the no part was from him. He issued a directive. I asked him again in the marriage party of his daughter, Kuratulan, I said, what should I do? He said, what is the law? I have written the directive, it's not a simple, it's not a request. Go on, it will be done. All other things went like this. Then later on, Professor Jadisi Saab, again I will come to on his side, he always encouraged me, کہ بیٹا آپ کبھی دل نہ ہاریں, don't rise, see on your right and left. آپ گاڑی میں جا رہے ہیں, راستے میں کتے بھونکتے ہیں, آپ اتر کے ان کو پتھر مارنے شروع کریں تو لوگ آپ کو پاگل کریں گے, آپ گزر جائیں. دنیا میں دائیں بائیں بہت پرابلمز آتی ہیں, آدمی اپنا سفر جاری رکھتا ہے. جو آدمی اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچنا چاہتا ہے وہ دائیں بائیں کو نہیں دیکھتا, اس کے سامنے ایک منظر ہوتی ہے, وہ اللہ کی مدد لے کے. میں نے یقین کرے صبح نماز پڑھ کے دعا کی تھی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, آئی ایم ٹیلنگ یو ٹروتھ, دس از بٹوین می اینڈ اللہ, کہ اللہ میرا بازو پکڑ, میری مدد کر رہے ہیں. اٹ از ڈیو ٹو دیٹ ہیلپ دیٹ آل وی آر ہیئر اینڈ آل دس کانٹریز. نو ڈاؤٹ دیر آر سم پرابلمس. I could not give you that actual hospitality which I wanted to extend, because the President also committed that I will come. But due to some reasons, I will not go in detail. Then he delegated his assignment to the Governor of the Punjab. I had 2-3 times meetings there, which was, he was confident, and I showed Professor Zahid Amir. I also asked Professor Rishi Saab also, and it came in the press also. It was not the local. It came in the press also that President is going to inaugurate 3rd SAR PNT Congress. But due to now prevailing situation, which I am not supposed to talk because these are the political matters, we are the technical people. We have to remain our superior up to this level. It was to be inaugurated by him. However, now in the end, I will only apologize from all the people if any lapses, if any problem, if any defect from me or from my organizing committee or from this conference آپ کو محسوس ہوا ہو, آپ فار سیک آف گاڈ فارگیو می فار دیٹ. آئی ایم یور بردر, آئی ایم یور ینگر بردر. مجھے آپ زندگی میں جہاں بھی دیکھیں گے میں آپ کے ساتھی ہوں گا. میرا پیغام ہے محبت جہاں تک پہنچے. تھینک یو. دیکھیں سب دیکھیں, تھوڑا سا نیچے کریں سر. یس سر, ابھی دیکھیں ذرا. They have supplied us these boxes. جو ایک پرماننٹ, میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ باقی چیزیں تو اتنی ڈیوریبل نہیں ہوتی, بیگ پھر بھی رہتا ہے. He was our secretary, all the emails, all everything. He was the roof, he was the floor, he was the doors of that secretariat. سر رکھیں نا, ہاتھ رکھیں سر. آواز جی سر, پڑھے سر. Congratulations, Bhatti Sahib.